أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا يسهل الوصول إليها عادة إلا بمداومة ذكر لا إله إلا الله ليلا ونهارا. Dan tidak mudah sampai kepada sifat-sifat itu secara adat. Illa bimudawamati zikri la ilaha illallah, kecuali dengan senantiasa berzikir la ilaha illallah lailan wa naharan, malam dan juga siang hari. Bahwa tidaklah sampai pada sifat-sifat terpuji kemarin dari bersihnya hati dalam riyadhah, kecuali dengan berzikir la ilaha illallah setiap waktu. Biasanya begitu. Umumnya dalam maqam at-takhalli atau menjernihkan hati, caranya dengan zikir la ilaha illallah, membersihkan nafsu-nafsu ammaratun bisu yang senantiasa memerintahkan pada keburukan. Itu obatnya adalah la ilaha illallah. Kadal ulama'u ayyattafiqu fi dzalika. Hampir para ulama, khususnya mutasawwifah, orang-orang ahli tasawuf, bersepakat di dalam hal ini, pembersihan hati liwat mudawamah la ilaha illallah. Ma'a ta'alluqil qalbi billahi wahdahu, disertai terkaitnya hati dengan Allah yang Maha Esa. Wal ju'i was sahri, dan juga dengan mudawamah lapar juga begadang. Illa bimudawamati zikri wal ju'i was sahri. Wal i'tizali 'anil nasi, dan dengan i'tizal, menyendiri dari manusia. Was-samti, dan diam. Illa an zikrillahi ta'ala, kecuali dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan arkanut thariqah, rukun-rukun berthariqah. Thariqah apa saja? Rukunnya ini. Yang pertama adalah al-ju', lapar. Yang kedua sahar, begadang untuk ibadah. Yang ketiga i'tizal, menyepi, menyendiri dari manusia. Yang keempat adalah as-som, sedikit berbicara kecuali untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa mulahazati baqiyati arkanit thariqi, dan juga memperhatikan rukun-rukun thariqah yang lain. Allati sayati bayanuha insyaallah ta'ala, yang akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Jadi 4 tadi rukun, nanti ada lagi rukun-rukun thariqah. Jadi setiap thariqah memiliki caranya, tapi rukunnya ini. Thariqah mu'tabarah yang diakui adalah yang
melaksanakan 4 rukun ini dan rukun-rukun yang lain. Wahwa, dan cara ini al-musamma bil mujahadati, disebut dengan mujahadah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mujahadah fina, di dalam mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan mereka petunjuk, subulana, akan jalan-jalan menuju kami. Allah udah janjiin, siapapun orang-orang yang mujahadah, menempuh perjalanan untuk mencari ma'rifah, keridhaan kepada kami, niscaya kami bukain jalan-jalannya, dikasih kekuatan, dikasih pertolongan. Lanahdiyannahum, dalam tauhid fi'il mudhari dan juga nun taukid, di situ ada penekanan berapa kali, subul, bukan hanya satu tapi banyak jalan nanti yang Allah kasih. Tapi kita mau apa enggak itu mujahadah? Kalau ada niat, Allah kasih jalannya. Lihat satu ibadah kayaknya banyak banget nih, berapa hari, berapa bulan, atau berapa hitungan zikirnya, mau aja dulu. Kalau kita mau, nanti dibantuin. Lanahdiyannahum, kami akan tuntun ke jalan kemudahan-kemudahan itu. Tapi kalau kamunya aja udah gak mau, ya gimana untuk mendapatkan itu subul, untuk mendapatkan hidayah? Mau dulu. Nah, gimana caranya itu zikir banyak banget sampai ratusan ribu, mau aja dulu. Kita lakuin, satu nanti dapat 2, dapat 100. Kalau ada mujahadahnya, ada hidayahnya. Tapi kalau mujahadahnya nggak ada, ya hidayahnya itu tidak ada. Syaratnya hidayah ada mujahadah terlebih dahulu. Ibadah ini lagi, ibadah itu. Nah, bagaimana mujahadah kita? Di situ ada hidayah. Allah bukain jalan-jalannya. Wa hadzal taraqi, dan ibadah pada tingkatan ini, huwal musamma bisuluki ila malikil muluk, adalah menempuh perjalanan menuju Allah, raja dari semua raja. Inda ta'ifati, menurut satu kelompok, yaitu kelompok ahli tasawuf. Nah, itu taraqi. Taraqi itu tingkatan yang terus naik, terus dia bertambah kebaikan-kebaikannya. Orang yang sudah menempuh makom ini disebut salik. Ritualnya, ibadahnya disebut suluk. Nah, jadi ada murid yang baru mulai, ada salik, seorang yang menempuh perjalanan, itu salik. Nanti ada wasil yang sudah sampai. Nah, sekarang kita lihat posisinya di mana kita. Jangan murid aja belum. Nah, kapan mulanya? Kapan kita ibadahnya? Minimal murid baru pengen coba itu mujahadah. Nanti terus nataroko, kita naik sedikit demi sedikit sehingga sampai ila malikil muluk. Wa amma sayru ilallahi ta'ala, dan adapun perjalanan menuju ma'rifah kepada Allah Ta'ala, fahuwa tawajjuhul qalbi ila rabbi, yaitu menghadapnya hati kepada Allah Tuhan semesta alam, ma'a mukhalafatin nafsi, disertai mengekangnya hawa nafsu, fi syahwatiha, pada syahwat-syahwat nafsu itu, walau mubahatan, meskipun dalam hal-hal yang diperbolehkan. Itu namanya as-sayru ilallah, atau tadi as-suluku ilallah, hati yang bermain di situ. Kita hadapkan hati kita kepada Allah, disertai mengekang, mengarahkan hawa nafsu, menekan syahwat-syahwatnya, hatta yang mubah. Makan, boleh nggak makan? Boleh, mubah. Tapi dikekang, diarahkan. Jangan makan mulu, puasa, begitu. Meskipun yang mubah. Tidur malam boleh nggak? Boleh, kagak dosa. Kita tidur tuh nggak apa-apa, namanya mubah. Tapi masih tiap malam tidur mulu, itu namanya mukhalafatun nafsi fi syahwat. Ngomong boleh, ngomong mubah selama yang baik, tapi dikekang. Nah, sehingga yang dibicarakan yang zikir tadi, yang baik, yang bagus. Nyampur sama orang boleh nggak? Boleh, itu mubah, tapi dikekang, ya bisa sama dia.
talaban limardatillahi ta'ala, demi mencari keridhaan Allah ta'ala. Wa isaran lahu, dan mendahulukan Allah ta'ala ala ma siwahu, atas lainnya. Fasairu, maka perjalanan itu kasababi fisuluki, seperti sebab di dalam menempuh perjalanan, menempuh thariqat kepada Allah. Waqad yutlaqus suluku, dan terkadang disebut istilah suluk alal makna tsani aidan, pada makna yang kedua juga. Tadi itu akhdhus sabab ila rabbil arbab. Wasuluku ilallahi ta'ala, dan adapun suluk menuju ma'rifatullah ta'ala, thariqatun nabiyyin, adalah jalannya para nabi, wasiddiqin, dan jalannya orang-orang siddiqin, para wali, wal ulama il amilin, dan jalannya para ulama amilin, ila annahu mukhtalifun, melainkan suluk ini yang dilakukan bermacam-macam. Suluk ini min sunani an-nabiyyin, termasuk kebiasaan para nabi, para wali, dan para ulama. Cuman nanti modelnya, bentuknya berbeda-beda. Fasulukul anbiya, maka adapun suluknya para nabi, mujahadahnya mereka, alaihi wassalatu wassalam, mabda'uhu, permulaannya, at-taraqqi min nufusin mutahharatin kamaliyatin, dari nafsu-nafsu yang udah suci, yang udah sempurna, ila mala nihayatalahu minal maqamatil ihsaniyah, sampai kepada derajat yang tidak ada ujungnya dari makom-makom ihsan. Jadi startnya, mulainya sudah dari nafsu yang suci sampai mana itu? Ila mala nihayatalahu likamalihi, sampai sudah seterusnya, naik semakin sempurna, terus semakin sempurna. Itu suluknya para nabi. Wa huwa fi nafsihi, dan suluknya itu pada dasarnya, suluknya para nabi ini mutafawitun, juga berbeda-beda. Fasuluku ulil azmi, maka suluknya nabi yang statusnya ulul azmi, minhum, dari mereka, a'la, lebih tinggi, wa ajallu, dan lebih agung, min suluki wairihim, dari suluknya selain para nabi, selain para nabi yang ulul azmi. Wasuluku sayyidi ulil azmi, dan ibadahnya, mujahadahnya pemimpin ulul azmi, itu Nabi Muhammad SAW, alaihi wa alaihim afdhalus salatu wassalam, a'la min ghairihi, lebih tinggi lagi dari selainnya, meskipun dia ulul azmi. Idh mabda'uhu, karena permulaannya Rasulullah, nihayatu ghairihi, penghabisan selainnya. Wa amma suluku ghairihim, dan adapun suluknya, mujahadahnya, ibadahnya selain para nabi, yaitu daripada para aulia, famin nufusi ammaratin, maka mulainya, mabda'nya itu dari nafsu-nafsu ammaroh, yang senantiasa memerintahkan pada keburukan, awlawamatin zulmaniyatin, atau permulaannya dari nafsu lawamah yang gelap, zulmaniyah, ila nafsin kamilatin siddiqiyatin, sampai nafsu yang sempurna, yang siddiqiyah. Kemarin sudah tuh, makom siddiqin, makom yang kalau dia napak sekali lagi itu masuk pada makom anbiya, makomnya para nabi. Ini yang disebut dengan berbeda-beda suluknya hamba Allah. Di startnya aja, mabda'nya udah mulai. Kita nih orang-orang yang awam, bukan para nabi, itu kalau mau mujahadah, mabda'nya dari membersihkan nafsu dulu. Tadi nafsu ammarah bisu, dicuci, dibersihkan dengan zikir la ilaha illallah, terus sampai mana? Setinggi-tingginya kita sebagai orang awam, hamba yang bukan nabi, puncaknya adalah makom siddiqin. Itu udah mentok. Nah, karena di atas makom siddiqin udah makomnya anbiya wal mursalin. Sehebat apapun orang mujahadah, orang riyadhah, orang suluk, nggak mungkin tembus sampai makom kenabian, nggak mungkin. Karena pintu kenabian sudah tertutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sehebat-hebatnya para wali, mentoknya di makom siddiqin.
Siapa yang paling tinggi di makom siddiqin? Kemarin dikatakan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sehingga kalau Abu Bakar Siddiq ini seandainya napak sekali tingkatan lagi jadi nabi itu Abu Bakar. Cuman kan pintu kenabian sudah tertutup. Ya, artinya paling mentoknya wali itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebab dia sudah pada ranah setinggi-tingginya makom. Kalau seluruh imannya hamba Allah ditimbang satu neraca, yang neraca satunya lagi iman Abu Bakar As-Siddiq, niscaya yang berat itu imannya Abu Bakar As-Siddiq. Saking tingginya itu makomnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu makom kita, orang-orang yang awam, orang-orang yang bukan nabi, mulainya dari nufusun ghairu tahiratin, yang dicuci terlebih dahulu sampai makom siddiqin. Nanti makomnya para nabi, mabda'nya mulainya dari penghujung makomnya para wali. Nah, jadi beda dari startnya aja, sehingga dikatakan nihayatul awliya bidayatul anbiya. Pengakhiran makom para wali itu baru permulaannya makom para nabi. Jadi kalau kita lihat makomnya nabi, mulainya bukan dari bawah, bukan dari membersihkan hati yang kotor, karena mereka maksum, tidak ada dosa. Ya, mereka semua suci. Sehingga mulai suluknya adalah di penghabisan makomnya para wali. Startnya dari situ dah. Jadi kita mentok di makom siddiqin. Nah, mulainya para nabi dari situ. Dari selangkah setelah makom siddiqin sampai mana? Sampai terus ke makom yang sempurna, yaitu di makomnya ulul azmi. Nanti makomnya ulul azmi mulainya dari makom terakhir para nabi. Ulul azmi selain Nabi Muhammad, ya, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, itu mulainya dari penghabisan makomnya para nabi. Dimulai dari situ. Waktu tinggi banget tuh, iya, makom ulul azmi tinggi karena startnya itu udah tinggi deh. Nah, kalau kita dari bawah benar, dari basement, dia udah dari paling tinggi. Ya, dari penghujungnya makom para nabi. Di situ startnya makom nabi yang ulul azmi, sampai terus sempurna yang luar biasa. Mentoknya makom ulul azmi, permulaan makomnya Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangin bagaimana itu tingginya Rasulullah SAW. Nah, permulaan makomnya aja nihayatu makomi ulul azmi. Puncak makom seluruh para nabi yang mulia itu baru start awalnya Rasulullah SAW sampai mana? Ila ma la nihayata lahu likamali, sampai kesempurnaan yang tidak ada batasnya, yang tidak ada ujungnya. Nah, maka kita baca kemarin dalam Burdah, tidak ada satupun yang bisa menyamai makomnya Rasulullah SAW. Bagaimana mau nyamai? Orang startnya aja udah penghabisan makom ulul azmi, dari situnya aja udah gak ada yang bisa nyamai udah. Bagaimana dia naik terus setiap waktu, setiap saat, ya, sebab karena di situ keutamaan Rasulullah SAW. Wa amma suluku wan nihayatu, dan adapun penghabisannya, puncak-puncaknya itu takhtalifu juga berbeda-beda, fil isyraqi, di dalam sinarnya, cahayanya, bihasabi ikhtilafil bidayati, dengan berbedanya permulaan tadi. Ya, jadi kalau awalnya saja sudah beda, maka penghabisannya, puncaknya pun juga berbeda. Fa bi ihraqil bidayati, maka dengan membeset permulaannya, yakunu isyraqun nihayati, jadilah bercahaya pengakhirannya. Sehingga dalam Al-Hikam dikatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya sudah benar bersinar, asyraqat nihayatuhu, maka penghabisannya, puncaknya pun juga dengan bersinar yang lebih terang. Kalau permulaannya benar, mujahadah, zikirnya, maka nanti nihayahnya, ilmunya, ma'rifatnya, asrarnya beda juga. Ya, jadi bagaimana permulaan? Al-ibratu fil bidayah. Dilihat dari permulaannya. Kalau permulaannya benar, cakep, kuat, kokoh, ke atasnya itu bagus, terang. Tapi kalau permulaannya itu masih goyang, ke atasnya juga susah karena nggak stabil. Nah, untuk itu memang di permulaan sangat berat. Ya, al-imtihanu fi sodmatil ula.
Ujian itu adalah pada langkah pertama. Kalau langkah pertama mulai ini susah, tapi kalau udah dijalanin lama-lama bisa. Nah, kalau mau mulai pasti ada aja itu ujiannya, pasti ada aja cobaannya. Mau ibadah ini, mau ibadah itu. Enggak, dalam ibadah apapun aja. Ya, kalau masih langkah pertama ujiannya masih banyak. Tapi kalau sudah berjalan, dia udah biasa. Sehingga nanti pengakhirannya, puncaknya pun juga dirasakan dalam kenikmatan-kenikmatan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita li ta'atihi, karena taatnya ia kepada Allah. Bi akramir rusli, Allah panggil nabi kita dengan semulia-mulianya rasul. Kunna akramal umami, maka jadilah kita umat yang paling mulia juga. Qauluhu, perkataan al-Imam al-Busiri, lamma da'allahu ila akhirih, ay lamma sammallah. Lamma maksudnya adalah sammallahu, Allah menamai, ila akhirih. Wala yakhfa, dan tidak samar, anna lamma syartiyatun, bahwasanya lama itu syartiyah, isim syarat. Wada'a fi'lus syarti, fi'il syaratnya. Wallahu, dan lafzul jalalah fa'ilun, fa'ilnya, fa'il da'a. Wada'ina, dan lafaz da'ina maf'ulun, maf'ulnya. Wa li ta'atihi, dan li ta'atihi muta'alliqun, berta'alluq bida'ina, dengan jumlah da'ina. Nabi kita yang ia mentaati Allah Ta'ala. Wa bi akramir rusli, dan jumlah akramur rusli muta'alliqun, berta'alluq bida'a, da Allah. Allah memanggil, dengan apa panggilan Allah? Bi akramir rusli, dibanya ta'alluq kepada da Allah. Wa kunna akramal umami, dan jumlah kunna akramal umami jawab syarat, jadi jawab syarat lama. Nah, itu i'rabnya. Wal makna, adapun maknanya, lamma sammallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi da'ana, yang mana Nabi Muhammad mengajak kita. Da'ana ay talabna, Nabi yang menuntut kita li ta'atihi ta'ala, untuk mentaati Allah Ta'ala. Jadi jumlah yang terodiyah, ay allazi da'ana bi akramir rusli, ia yang memanggil kita, Nabi yang disebut oleh Allah dengan sepaling mulianya utusan. Kunna, maka jadilah kita, ma'syara ummatihi, wahai seluruh umatnya Rasulullah, akramal umami, sepaling mulianya umat juga. Lianna akramal rusuli, karena sesungguhnya Rasul yang paling mulia, la yub'atsu, tidaklah diutus, illa li akramil umami, kecuali untuk umat yang mulia juga. Nah, kalau kita mendapatkan kemuliaan bukan karena kitanya, tapi karena Rasulnya. Rasul ini adalah sepaling mulianya Rasul, Allah sudah tentukan dan sebut begitu. Nah, maka yang paling mulia dari Rasul ini diutus kepada umat yang mulia juga. Nah, kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan, sebab keberkahan dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung banget kita dipilih. Dari banyaknya makhluk umat-umat terdahulu, kita dipilih jadi umat Rasulullah, itu nikmat luar biasa. Kita minta juga, belum tahu dahulu di zaman azali, mungkin begitu dijadiin umat Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, mungkin aja itu sesuatu yang jaiz, ya, boleh jadi, boleh juga enggak. Ya Allah pilih kita jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fit tanzili, dan disebutkan di dalam Al-Quran At-Tanzil, kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Islamnya listighraq linnas ay likafatin nas. Dari umat-umat terdahulu kamu yang paling baik. Wa ja'ala ba'du syurrahi, dan sebagian pensyarah itu menjadikan da'ina, kalimat da'ina badalan minal fa'ili, badal dari fa'il. Fa'ilnya tadi lafzul jalalah, da'allahu da'ina. Jadi da'ina itu maksudnya Allah juga, karena dia jadi badal dari fa'il Allah. Kalau tadi yang pertama kan da'ina jadi maf'ul. Wa ja'ala li ta'atihi, dan ia jadikan lafaz li ta'atihi muta'alliqan bida'ah, ta'alluqnya kepada da'ah. Wal makna alaihi, dan makna atas pendapat ini lamma da'anallahu, tatkala Allah memanggil kita, mengajak kita. Wa huwa, dan Allah Ta'ala da'ina li ta'atihi, Allah yang menyeru kepada kita untuk taat kepadanya. Kalau diartikan da'ina sebagai badal lafzul jalalah, jadi da'ina itu maksudnya Allah. Tapi kalau pendapat pertama jadi maf'ul, maksudnya Nabi yang mengajak kita untuk taat kepada Allah. Ya, dua-duanya bisa. Biwasitati akramir rusuli, Allah yang mengajak kita untuk taat kepadanya dengan perantara Rasul yang paling mulia. Karena enggak langsung Allah menyuruh umatnya, tapi Allah utus dulu seseorang, itu Nabi Muhammad SAW. Kunna akramal umami, jadilah kita umat yang paling mulia. Wal awwalu, adapun pendapat yang pertama yang menjadikan da'ina maf'ul, aqrabu, lebih dekat pemahamannya. Kama la yakhfa, sebagaimana itu tidak samar lagi. Jadi Allah memanggil da'ina, da'i kita. Siapa yang ngajak kita kepada taat kepada Allah? Ya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu lebih dekat dan lebih wadih, lebih jelas maknanya, meskipun yang pertama itu juga nggak salah. Nah, gitu ya. Ra'at qulubal ida anba'u bi'afatihi, ini adalah permulaan fasal yang ke-8 tentang jihadnya Rasulullah SAW. Artinya pada bait ini kita telah menutup pembahasan di fasal yang ke-7 tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Sebagaimana biasa, setelah kita selesai pada pembahasan satu fasal, kita membaca dari awal istihdharil ma'ani walit tabarruk, untuk menghadirkan lagi makna-makna burdah yang sudah kita bahas, kita pelajari, sehingga semakin dalam pemahaman kita, juga mencari keberkahan dari menyebut lafaz-lafaz mulia yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Untuk itu, sebelum kita membaca zikir tauhid, mari sama-sama kita membaca qasidatul burdah minal faslil awal, dari fasal yang pertama ila al-fasli as-sabiq, sampai fasal yang ke-7 baru satu. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi, untuk pengingat dari makna-makna yang telah kita bahas bersama-sama. Sudah bawa semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadzakkuri jirani bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami amhabbatir rihu min tilqai karimatin wa awmadhal barqu fi dhalmai min idhami fama li aynayka in qulta fahamata qalbika in qul tastafiq ya himi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa
والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرات وظنا مثل البهار على خديك والعنام نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت تلومي عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم ما حداني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي إني اتهمت نصيح الشيب في عذال والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخير باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة الناهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتنه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شباع فرب مصاد شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والجمح مئة الندم
وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حظاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الآدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمام وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقد نبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في
محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى إمامي لم يفتح قلوبه حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه ومنتسم أبان مولده أنت بعنصره يتبع مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وبدا
والنار حامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدمه وساس وتأن غضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلد حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمه عام والصم فإعلان البشائر لم تسمع وبريقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو أسكار الحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سائرة تقيه حر وطيس للهجر حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميم فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أريمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفات من الدروع وعن عال من الأطم فسماني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا
استغنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام وذاك حين بلوغ من نبوته فليس يذكر فيه حال المحتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على بمتهم كما برأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت أديبا من ربقة الأمام وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حكت غرة في العصور الدهم بعارض جداء وخلت الإيضاح بها سيب من اليم أو سيل من العريم دعني ووصف آيات له ظهرت ظهور نار القراء ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتزم وليس ينقص قدرا غير منتزم فما تقول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمة فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبغينا من حكم ما حربت قط إلا عاد من حرب نعد الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرام لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خفة من حر نار
لظى الفتح الرلظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحذيق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدمي مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبعة بقبهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستلم خفت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستترين عن العيون وسر أي متتمي فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام من غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأسمياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق والسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاف والشيخ أحمد بن عبد القادر باشن والشيخ محمد بن أحمد بن مشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم
ونخص خصوصا إلى شيخنا المعلم محمد شافي علي بن محمد صالح وشيخنا المعلم بنيامين بن محمد وشيخنا أحمد شيخ بن عبد الحميد وأجدادنا الحاج عبد الله بن حاج عبد الكريم والحاج طبراني بن حاج عبد الكريم والحاج عيسى بن حاج عبد الكريم والحاج مأمون بن حاج عبد الكريم وأبي جدنا الشيخ عبد الكريم بن عصفان بن سميع بن دبله بن إسلام بن مكمول بن آدم والحاج محمد بن راسخون ووالدنا الحاج أحمد بن حاج عبد الله والحاج تهيا بن محمد والحاج مدلي بن حاج عبد الصمد والحاج بيهقي بن حاج سدري والحاج مسعود بن إسماعيل والحاج نحراوي بن عبد الله وأصولهم وفروعهم وحواشهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأحجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي